اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، جس کے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافر پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ تو جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کیا کہتے تھے کہ عنقریب اللہ کی سچی کتاب لے کر اللہ کے ایک عظیم و شان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اس نبی کو جلد بھیج جس کی صفات ہم تورات میں پاتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر اپنا بازو مضبوط کر کے تیرے دشمن سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں، پہچان لیا، دل سے قائل ہو گئے، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے حسد کر کے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت میں آ گئے۔ بلکہ وہ مشرکین مدینہ جو ان سے سنتے چلے آتے تھے انہیں ایمان نصیب ہوا اور بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہود مدینہ سے کہا کہ تم ہماری شرک کی حالت میں ہم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اور جو اوصاف تم آپ کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام بن مشکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے 12 میں سے نہیں تھے۔ کہتے تھے اس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے سے مانتے تھے، منتظر تھے، لیکن آنے کے بعد حسد اور تکبر سے اپنی ریاست کے کھوئے جانے کے خیال سے صاف کر انکار کر بیٹھے۔ صدق اللہ العظیم۔